ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ آج کے مہمان خصوصی حضور سیدی سرکار سہیل ملت کی مخصوص دعا ہوگی۔ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت بالکل قریب سے قریب تر ہے۔ اب آئیے بس اس بزم کی آخری کڑی کے طور پر ممبئی شہر سے تشریف لائے ہمارے آج کے ایک اور معزز مہمان حضرت علامہ و مولانا الشاہ مفتی سید امین الدین صاحب قبلہ خطیب و امام نظامی جامع مسجد ممبئی۔ بس حضرت 10 یا 15 منٹ میں اس خانقاہ قادریہ عنایتیہ کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش فرمائیں گے، اس کو آپ بغور سماعت کر لیں، اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا اور سادات اکرام کی مخصوص دعا ہوگی۔ محبت سے سید امین الدین صاحب قبلہ کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آواز حق کانفرنس، خاندان سرکار غوث اعظم، خانقاہ قادریہ عنایتیہ، سادات اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فقد قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق علی رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس مخصوص مجلس میں شرکت ہمارے اور آپ کے لیے باعث رحمت و مغفرت و برکت ہے۔ کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آقائے نعمت، رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج تحسین خلوص سے پیش کریں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، یہ اب تقریر کا وقت بچا ہی نہیں۔ اس مجلس میں شرکت کی وجہ سے کہ ذاکرین میں میرا بھی شمار ہو جائے اور آپ سامعین گواہ ہو جائیں، اس لیے چند کلمات میں آپ حضرات کو گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جیسا کہ سر شام سے اناؤنسر سے لے کر کے سامعین نے جو مقررین کے اور شعراء کے بیانات کو سنا اور شرکت کی، اور صاحب سجادہ حضرت علامہ محمد انوار نعیم القادری صاحب قبلہ کی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید روشن علی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان، جس کے سائے رحمت کے امیدوار ہو کر ہم اور آپ یہاں تشریف لائے، ان کی رحمتیں اور ان کے فیوز و برکات ہم سب پر جاری و ساری رہیں۔ یہ اہل علم کی مجلس تھی، اس سے متعلق میں آپ کو ایک گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کا امتحان ہی علم سے ہوا ہے۔ وجود انسانی کا سلسلہ علم ہی سے شروع ہوا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب مبعوث کیا گیا اور فرشتوں کی جماعت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے صرف اور صرف عبادت کو سمجھا تھا، اس لیے انہوں نے یہ جواب دیا، نحن نسبح بحمدک، اے رب کریم ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تہلیل بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا میں مستغرق ہیں۔ یہ انسانیت کا وجود کیوں ہوگا؟ یہ دنیا میں جائیں گے، جنگ و جدال کریں گے، فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، حقوق کی پامالی کریں گے، اور ہو ہی رہا ہے۔ لیکن اللہ کریم نے اس پہلو کو اجاگر کر کے فرمایا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اسی انسان کو جس کی مخالفت فرشتوں نے کیا تھا کہ تسبیح کے لیے، حمد کے لیے، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، طاعت کے لیے ہم ہیں، انسان کا وجود کیوں ہو؟ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو یہ حکم خاص دینا مقصود ہوا کہ آدم کا سجدہ کرو، تو قرآن اعلان فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام چیزوں کے علوم کو سکھا دیا، ثم عرضهم علی الملائکہ، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ تم پیدائش میں صرف عبادت سمجھتے ہو، پیدائش میں تم تہلیل و تسبیح سمجھتے ہو، میں بہتر جانتا ہوں یہ علم والے کی فضیلت ہر دور میں ہوتی رہے گی۔ آپ نے دیکھا اب ہم اور آپ جس مجلس میں ہیں، یہ 300 سالہ جشن عظیم جو منایا جا رہا ہے، یہ جو تقریب رچی گئی ہے، اور اس مورث اعلیٰ کے اس سلسلے سے وابستہ، اس خانقاہ سے واسطہ، نبیرہ در نبیرہ ہوتا ہوا یہ سلسلہ جب پہنچا اس جگہ پر، جس جگہ پر سید روشن علی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان تشریف لائے تھے، اس کوردہ جگہ کے لیے علم و حکمت کا جو روشن مینار انہوں نے قائم کیا، آج اس کی یہ کڑی، یہ بات شہادت پیش کرتی ہے کہ ان کے آبا اجداد نے جس طریقے سے علم و حکمت کے علم کو جس طریقے سے روشن کر کے دنیا کو اجاگر کیا تھا، العلم و نور کا مصداق بنایا تھا، اس کی کڑی آج موجود ہے۔ اور یہ کتابیں جو اجرا کی گئی ہیں، پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا علم کا مقام کیا ہے، علم کا درجہ کیا ہے۔ اور اہل علم کا امتحان تو ہر دور میں لیا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، بات بہت طول ہو جائے گی، وقت بہت کم ہے، مختصراً ایک واقعہ بیان کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، کافی وقت آپ لوگوں نے دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا نعمت رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب مکی زندگی میں مبعوث کیا گیا، اہل مکہ نے کس طریقے سے استقبال کیا، یہ تاریخ کے اوراق روشن ہے۔ کتنے ظلم و ستم کیے گئے نبی آخر الزماں پر، ان کے ماننے والوں پر۔ مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تھی، اور عزیزان ملت اسلامیہ، ابو جہل اور اس کے رفقا اور جانثار، نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان کر دیا، اتنی تکلیف ہوئی کہ نبوت کے علم کو وہ نہ سمجھ سکے۔ اس کے بعد میں یمن میں انہوں نے واقعہ بیان کرنے کے لیے پیش کر دیا، یمن والوں سے مدد طلب کیا، ہم طرح طرح کے ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، ان کے اوپر اذیتیں مصیبتیں ڈالی جا رہی ہیں، لیکن بڑی دل جمعی کے ساتھ ایک بار جو ان کے چہرے انور کی زیارت کرتا ہے پھر پھرتا نہیں ہے، ایک بار ان کا کلمہ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس سے برگشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب قریبی ملکوں کا سہارا لے لیا جائے۔ اس کے بعد قاصد کو بھیج کر کے اس وقت کے والی یمن کو بلایا جاتا ہے، جس کا نام عزیزان ملت اسلامیہ حبیب یمنی ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے، تو حبیب یمنی کے پہنچنے کا مقصد میں علم پر صرف گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے نبوت کا اعلان کیا،
اہل مکہ نے نبی کے نبوت کو کچھ لوگوں نے ہی تسلیم کیا اور ماننے سے انکار کر دیا، نبی ماننے کے لیے قائل نہیں ہوئے، اس لیے کہ نبی اسے کہتے ہیں جس کے اندر علم غیوب ہو، غیب کا علم ہو۔ اب حبیب یمنی بہت خوش ہوا دل ہی دل میں، چلو ہم بھی امتحان کے مرحلے سے لے کر کے ان کا امتحان، ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حسن اتفاق 14ویں رات تھی، بدر کامل اپنے شباب پر تھا، اہل مکہ اکٹھا جمع تھے۔ اس نے یہ کہا کہ مجھ کو اب کچھ سوالات جو کرنی ہیں، وہ 2 ہی سوال کرنے کے لیے وہاں سے چلا تھا۔ پہنچنے کے بعد جب بلوایا گیا، آقائے نعمت رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاریخ اسلام کے ابواب یہ بتا رہے ہیں، جب اس مجلس میں آقا رحمت عالم پہنچتے ہیں سب مبہوت اور ہکا بکا ہو جاتے ہیں، کسی کے زبان سے کچھ نکل ہی نہیں رہا ہے۔ اس کے بعد حبیب مخاطب ہوتا ہے، اے محمد عربی، کہ آپ نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آقا نعمت رحمت عالم نور مجسم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا۔ کہا آپ اگر نبی ہیں تو چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، چاند کو 2 حصوں میں بانٹ دیجئے۔ آقا نعمت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس 14ویں رات کے جو شباب کا منظر تھا، انگشت مبارک کو اٹھایا، چاند 2 حصوں میں بٹ گیا، پہاڑ کے اس طرف پہاڑ کے اس طرف۔ اس کے بعد مشاہدہ کیا، آقا نعمت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حبیب، دوسرا سوال جو تم کرنا چاہتے ہو تم کرو گے یا میں ہی بتاؤں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کا مقام تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو سوال تم کرنا چاہتے ہو وہ تم کرو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پیارے نبی کے علم کا امتحان لینے کے لیے آیا ہوا تھا، اور مکہ کے مشرکین مکہ نے، یہود و نصارہ نے، بالخصوص ابو جہل اس کے مصاحبین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت میں بلایا تھا۔ کہا آپ ہی کہہ دیجئے، کہا جب تم اپنے گھر سے چلے تھے تو تم نے یہ سوچا تھا جب میں مکہ پہنچوں گا، نبی کا سامنا ہوگا تو میں سوال یہ کروں گا اپنے اس بچی کے بارے میں جو آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، قوت سماعت سے معذور ہے، قوت گویائی سے معذور ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، نہ کوئی چیز اٹھا سکتی ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، نہ زبان سے کچھ بول سکتی ہے، کوئی بھی اعضاء اس کے سلامت نہیں ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اسی زندہ لاش کی طریقے سے تم اس کو برداشت کر رہے ہو۔ کہا ہاں میں یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ آقا نعمت نے ارشاد فرمایا، اے حبیب، تمہاری بچی جاؤ، اب وہ ٹھیک ہو چکی ہے، جب تم پہنچو گے تو تمہارا استقبال کرے گی۔ ان جملوں کو سننے کے بعد آقا نعمت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمات کو سننے کے بعد آپ دیدہ ہو کر قدموں پر گر کر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر ایمان والوں میں شمولیت اختیار کر لیا۔ پیارے رسول کی مخالفت میں مدعو کیا تھا اور شہادت پیش کر کے لوگوں کو متنبہ اور خبردار کر دیا، اے لوگوں جو تم نے مجھے بلایا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حقیقت میں اللہ کے یہ سچے نبی ہیں، ان کا کلمہ پڑھ کر ایمان والے ہو جاؤ۔ اور جب لوٹ کر کے یمن کی سرزمین میں پہنچتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ دروازے پر دستک دیا، جو بچی معذور تھی
چل نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی۔ اس نے آ کر کے دروازہ کھولا، اپنے والد گرامی کو سلام عرض کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا میں پہچانا نہیں، کہا میں وہی آپ کی بیٹی ہوں جو معذور تھی، نہ سن سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، سارے اعضاء کام نہیں کر رہے تھے، یہ کیسے ہوا؟ جب پوچھا کہا نورانی چہرے والوں کو میں نے خواب میں آج ہی کے رات میں نے دیکھا ہے۔ دیکھنے کے بعد اس مکرم چہرے والے نے اپنے دست کرم کو میرے جسم پر لگا دیا، ساری بیماریاں ختم ہو گئیں، سارے اعضاء سلامت ہو گئے، سارے اعضاء کام کرنے لگے۔ اس محترم چہرے کو میں نے دیکھا ہے، اور انہوں نے اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر کے اپنے غلامی میں شامل بھی کر لیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، علم کا امتحان ہر دور میں ہوا۔ یہ مجلس عام تقریر کرنے کی نہیں تھی، بلکہ اہل علم کا طبقہ کثیر تعداد میں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مقبول سالک مصباحی صاحب ہیں، اگر ان کو موقع دیا گیا ہوتا تو یقیناً اور زیادہ بہترین انداز میں وہ خطاب کرتے۔ بہت بہترین ادیب ہیں، بہت بہترین رائٹر ہیں، بہت قابل شخصیت ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ وقت جلدی جلدی ختم ہوتا گیا۔ میں خراج تحسین ان بزرگان دین کو جنہوں نے چورو جیسے کوردہ علاقے میں آ کر کے یہ 300 سالہ جو جشن منایا جا رہا ہے، یہ ان کے علم و فضل کے کرامتیں ہیں جو جاری ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جاری اور ساری رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اے رب کریم ان بزرگوں کے اصول کے مطابق ہماری اور آپ کی سب کی زندگی گزرتی رہے، اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب مالا مال ہوں اور لمبی عمر ہو۔ حضرت سید محمد انوار ندیم القادری صاحب کی، جنہوں نے اپنی کاوشوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور بہت کافی مسودے ان کے موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مستقبل قریب میں ان کی ایک ایک سے کتابیں اس طریقے سے آئیں گی جو ابھی تک الفاظی دنیا میں، بیانات کی دنیا میں آپ کو روشناس کرایا۔ اب پڑھنے والے اپنے علم کو استعمال کریں اور کتابی شکل سے اس سے مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے، پروردگار عالم اس مجلس کے قیام میں جن لوگوں نے بھی شرکت کیا، جن لوگوں نے تعاون کیا، اور جن لوگوں نے بھی شرکت کر کے ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہوئے، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سبھی کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب